بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الآخرین و خاتم النبیین العبد المعید ورسول المسدد والمحمود الاحمد الامجد ابی القاس والصلاة والسلام علی یاسب الدین و سید الوسیجین و امیر المومنین وعلى أولاده المعصومين المنتجبين وعلى مشكاة النبوة وشمس الرسالة الزجاجة التي كأنها كوكب دري الصديقة الكبرى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پڑھو سارے صاحبان. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب حضرات کا یہاں پہ چلانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. صدقہ امیر المومنین جتنے مومنین پریشان ہیں میرا مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے مولا جتنے مومنین بیمار ہیں صدقہ مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، صدقہ بیمار کربلا سید و ساجدین زین العابدین کا، ان کو شفاء کلی عطا فرما. میرے مولا جتنے مومنین بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباط کی اجڑی ہوئی جھولی کا، ان کو نیک اور سہل اولاد نرینہ عطا فرما. میرے مولا جتنے مومنین بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا کی نالین کا، ان کو حلال طیب رزق عطا فرما. میرے مولا ہمارے بارے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک اس طرح سے درود پڑھو کہ ساری دعائیں قبول ہو جائیں. اجازت ہے نوکری کا آغاز کریں. بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا. امام حسین علیہ السلام کل انسانیت کے محسن، ہندوؤں کے بھی محسن ہیں، سکھوں کے بھی محسن ہیں. جسے غیرت کی پہچان ہے اس کے محسن کا نام حسین ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آئے وہ میرے ساتھ بولتا رہے. امام حسین کل انسانیت کے محسن ہیں. بندے پنجائتی بیٹھے ہیں، میں بات سمجھا کے کر دیتا ہوں. ہمارے ملک میں ایک عبادت گاہ ہے سکھوں کی، ننکانہ صاحب، وہاں ان کے روحانی پیشوا کی چلا گاہ ہے بابا گرو نانک. گرو نانک کا وظیفہ کیا تھا؟ کتاب اٹھا کے دیکھو تذکرۃ الاولیاء اور قصص الاولیاء، دونوں میں لکھا ہے گرو نانک کا وظیفہ یہ تھا. چاند محرم کا طلوع ہوتا، یہ سایہ چھوڑ کے دھوپ میں چلا جاتا، یہ سایہ چھوڑ کے دھوپ میں چلا جاتا. گرو نانک محرم کے 10 دن ٹھنڈا پانی نہیں پیتا تھا. گرو نانک کے مرید نے ہاتھ باندھ کے کہا سردار جی عمل سمجھ میں نہیں آیا، چاند محرم کا طلوع ہوتا ہے، آپ سایہ چھوڑ کے دھوپ میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ گرو نانک نے کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ دن کس کے ہیں؟ تجھے نہیں پتا کہ یہ دن کس کے ہیں؟ اس نے کہا سردار جی یہ دن تو حسین کے ہیں. گرو نانک نے کہا میں اس حسین کی یاد میں بیٹھا ہوں، میں اس حسین کی یاد میں بیٹھا ہوں. اب جس بندے کی توجہ میری جانب ہوگی وہ جملے سے لطف لے گا. اس نے کہا سردار جی حسین ہمارا کل سے محسن ہو گیا. حسین تو مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھیں نا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں نا. ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کے بیٹے کی یاد منائیں؟ گرو نانک نے کہا میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ حسین کیا ہے، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ حسین کس شخصیت کا نام ہے. گرو نانک نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا جناب کا مرید ہوں. گرو نانک نے کہا میرے کہنے پہ تو کرے گا کیا؟ اس نے کہا جان دوں گا، مال دوں گا، اولاد دوں گا، عزت دوں گا. تیرے کہنے میں دیر ہوگی
میرے ماننے میں دیر نہیں ہوگی. تو مرشد ہے تو حکم کر, تجھے چاہیے کیا؟ گرو نانک نے کہا پھر میں حکم دیتا ہوں, گھر جا بہن کے ساتھ شادی کر لے, بہن کے ساتھ شادی کر لے. تڑپ کے قدموں میں گر گیا, کہنے لگا مرشد بھی تو ہے, آدھی بھی تو ہے, رہبر بھی تو ہے, لیکن یہ بات میں نہیں مان سکتا. گرو نانک نے کہا مرشد کی بات چھوڑ کے تو کس کی بات مان رہا ہے؟ اس نے کہا سردار جی کروں تو کروں کیا, اس بات کی مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. جب کہا نا کہ اس بات کی مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا, تو گرو نانک نے مسکرا کے کہا جاہل, اسی ضمیر کا نام حسین. آباد و شاد آل محمد آپ کو سلامت رہتے ہیں. یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں یہ حسین کے وکالت کر رہے ہیں. بس تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھاتے رہیے گا. حیدری صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا, گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. نا میں نے آج 2 جملے سرکار کلندر کے پڑھنے ہیں, مجھے فرمائش ہوئی ہے. میں نے کہا ہے صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا, گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. 1-2 دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تم کو, تو علی چھوڑ کلندر سا ڈھونڈ کے لا. آباد و شاد رہے. بات تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا. غلط عرض کروایا گیا کہ جو فقیر ہوتے تھے, ملنگ ہوتے تھے, کلندر ہوتے تھے, یہ ایسے عشقیوں نے پکڑ لیا ہے. نا میرے بھائی, میں تجھے بتاؤں ان کی معرفت کیا تھی. جس کے پاس آل محمد کی معرفت ہو, اعمال خود چل کے اس کا طواف کرتے ہیں. جس بندے کو بات سمجھ میں آئے, سندھ میں پڑھ رہا ہوں, یہاں بھی کلندر کی سمجھ نہیں آئے گی اور پنجاب میں آئے گی. یہاں کلندر کے دیوانے بیٹھے ہیں. قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب فرماتے ہیں مجھے سندھ سے اس لیے زیادہ پیار ہے کیونکہ وہاں ہندو بھی یا علی مدد کہتا ہے. بس تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا. نیاز مولا غلط عرض کروایا گیا. وقت کے فقیہ کا نام تھا شاہ حسین. یہ سازش ہے کہ عثمان مروندی نام تھا, نام تھا شاہ حسین. کبیر الدین ابراہیم مجاب کا بیٹا. جتنے جوان بیٹھے ہو سر اٹھانا. کبیر الدین ابراہیم مجاب آج بھی حسین کے پہلو میں سویا. جی نیاز مولا بولتے رہیے گا. یہ ابراہیم مجاب کہتے ہیں جواب ملنے والے کو. یہ جب قبر حسین پہ جاتا تھا کہتا تھا السلام علیکہ جبر رسول اللہ, تو قبر حسین سے جواب آتا تھا علیکہ السلام ابراہیم. یہ ہے ان کی معرفت. ایک دن جناب ابراہیم مجاب امام حسین کے مزار پہ گئے, معمول کی طرح سلام کیا. سلام کرنے کے بعد سجدہ کیا. یا قبر حسین سے آواز آئی ابراہیم واپس چلا جا, میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا. میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا جو جعفر طیار کے پروں کا صدقہ کر پائے گا. دنیا اسے شہباز کہے گی, جنت میں پرواز کرے گا. کہا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. لے آؤ مولوی کو اس کے سر پہ قرآن رکھے. حسین نے تو کہا تھا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا, میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. عطائیں پیدا نہیں, عطائیں نازل ہوتی ہیں. اور جس گھر کا کتا نازل ہو تو کیا وہ 14 تیری طرح. کہا آل محمد آپ کو سلامت رکھے, میں تجھے بیٹا عطا کروں گا جو جعفر طیار کے پروں کا صدقہ پا پائے گا. دنیا میں پرواز کرے گا, زمانہ اسے شہباز کہے گا. اتنا کہنا تھا کہ ابراہیم مجاب کا جو بیٹا ہے شہباز کلندر, اس نے معرفت پائی.
سلطان دولت پور کا نواسا، نام شاہ حسین، کبیر الدین ابراہیم مجاب کا بیٹا۔ اب یہ پہنچے شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں، اکیلے نہیں، ساتھ 2 وقت کے فقیہ ہیں، سرخ پوش بخاری، نقوی بخاریوں کی جات، دوسرے بابا فرید۔ یہ جب پہنچے وہاں کڑھا کا تیل تھا، تیل تپ رہا تھا کڑھا میں، منت ماننے والے آتے تھے، اپنی منت والی لکڑیاں جلا کے چلے جاتے۔ شہباز قلندر آگے بڑھے، قلندر نے اپنی دونوں ٹانگیں آگ میں کی، شاہ جمال الدین مجرد کی آواز آئی، ٹانگیں باہر نکال، میں تیرے انتظار میں بیٹھا۔ کہا ٹانگیں باہر نکال، تیرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کہا فقیری لینے آیا ہے؟ ہاں سرکار فقیری لینے آیا ہوں۔ مرشد نے کہا اس تیل کے کڑھا میں جا، پھر تجھے دیکھتا ہوں کہ فقیری دینی ہے یا نہیں ہے۔ تو سرکار قلندر بڑھے، حیدر سرخ پوش بخاری بھی آگے بڑھے۔ شہباز قلندر نے حیدر سرخ پوش بخاری کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تو نہ جا، تیری پشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہیں۔ نیاز مولا ادھر والا بھی ہم اللہ بولتا رہے، ادھر والا بھی بولتا رہے۔ کہا تو نہ جا، تیری پشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہے، میں جاتا ہوں۔ قلندر اسے کہتے ہیں بھائی جاوید جو شادی نہ کرے، قلندر اسے کہتے ہیں۔ قلندر آگے بڑھے، اب یہ کتابوں کی روایت ہے، کسی نے لکھا ہے 28 مہینے، کسی نے لکھا ہے 13 مہینے، کسی نے لکھا ہے 28 سال۔ جس نے سب سے زیادہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے 13 سال قلندر تیل کے کڑھا میں مگن رہے، وہیں پہ رہے، مگن رہے۔ آخر شاہ جمال الدین مجرد کی آواز آئی، نکلا اب تو لال ہو گیا، نکلا مست قلندر، مست قلندر، مل کے بولو، مل کے بولو، ارے حیدری۔ کہاں نکلا اب تو لال ہو گیا۔ قلندر سرکار باہر نکلے، قلندر کا باہر نکلنا تھا، یا درختوں کے پتوں سے آواز آئی، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر۔ غدیر کی یاد میں 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے کیے گئے، قلندر کے سر پہ فقیری کا تاج آیا۔ قلندر نے جب دیکھا دونوں بازو ہیں، دیکھنے کے بعد سوچا، کہا حسین نے تو کہا تھا میں تجھے پر دوں گا، حسین نے تو کہا تھا میں تجھے پر دوں گا، اتنا سوچنا تھا۔ قلندر نے پہلی پرواز کی، 1.25 لاکھ فقیروں نے کہا قلندر کہاں جا رہا ہے، تیرا تعارف کہاں ہے؟ قلندر نے پہلی چرچ لگا کے کہا حیدریم قلندرم مستان، حیدریم قلندرم مستان۔ قلندر نے دوسری پرواز لگائی، انہوں نے کہا قلندر تیرا تعارف کہاں ہے؟ قلندر نے